and lover of all creations. ساری دنیا سے ہم محبت کرنے لگے اور دنیا بنانے والے کو یوز کرنے لگے. اسی لیے ہم اب ان لوگوں سے بھی ڈر جاتے ہیں جن کے بابا دادا ہماری دہلیز میں آنے کے لیے ہمارے دروازوں کے کتوں سے اجازت لیتے تھے. ہم ان سے بھی ڈر گئے کیونکہ ہماری داستہ بھی نہیں ہے داستانوں میں. مگر اب بھی سدھر جاؤ. میں تمہیں غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں, سدھر جاؤ, نمازی بن جاؤ, دین کے غازی بن جاؤ, سچے حجازی بن جاؤ. ایسے بندے بن جاؤ کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں یہ اسلام چل رہا ہے, اسلام جا رہا ہے, اسلام بول رہا ہے, اسلام کھا رہا ہے, اسلام سن رہا ہے. اور دل یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہو. جب بندہ کا جمال ایسا ہے تو مولا کا کمال کیسا ہوگا. اور اگر یہ نہ کیا تو تم ہوئے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ظالم. اور ایسے ہی ظالموں سے رب نے فرمایا ہے ظالموں ابھی بھی وقت ہے میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. چھوڑ سعودیہ کے ریال کو, پکڑ مصطفیٰ کی آل کے دامن کو, چل دیار رسول پہ, وہاں آنسو بہا دے, میں رحمتوں کا دریا بہا دے. ایک گنہگار سیاہکار یہی روتا رہا, گڑگڑاتا رہا, رات دن عبادت کرتا رہا. پہلے خود گناہ کیے تھے, وہ سارے گناہ اسے یاد آتے تھے. رو رہا ہے, گڑگڑا رہا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. تب تک آواز آئی وہاں کیوں روتا, میرے محبوب کے در پہ جا, وہاں جا. ارے تو بوند آنسو کی گرا تو صحیح, میں قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہا دوں. آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جان پہ ظلم کرنے والے ظالموں کو کہاں بلایا؟ پوری کہانی ختم ہو گئی, آپ پوچھ رہے رام کون تھے؟ کہیے نا, جان پہ ظلم کرنے والوں کو محبوب کے پاس بلایا. کہاں بلایا؟ محبوب کے پاس. جاؤ. یہ کیوں نہیں کہا اے جان پہ ظلم کرنے والوں تم نے بہت ظلم کیا ہے, اس لیے اپنے ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے 10-20 رکعت نماز پڑھ لو, تیرا کام چل جائے گا. یہ نہیں کہا. وہ نماز جو بندے کو مولا سے ملا دے, وہ نماز جو غریب کو غریب نواز بنا دے, وہ نماز جو حجابات کے سارے پردے ہٹا دے, وہ نماز جس میں مومنین کی معراج, وہ نماز جو دین کا کھمبا ہے میرے دوستو, وہ نماز جس میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نہیں کہا 10-20 رکعت پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا. کیا فرمایا؟ محبوب کے پاس آؤ. زور سے بولو کہاں آؤ؟ محبوب کے پاس. یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دے دے تیرا کام چل جائے گا, صدقہ دے دے 10-20 ہزار تیرا کام چل جائے گا. وہ زکوٰۃ جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے, آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے, آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے. یہ نہیں کہا 10-20 ہزار دے دے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کام چل جائے گا. نہیں, میرے محبوب کے پاس آؤ. وہ روزہ صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ روزہ رکھتا ہے, تب جا کے ایک دن کا روزے دار بنتا ہے. ایک دن کا روزے دار. ایسے ہی 30 دن رکھے تب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ عید کی سوئی کھا سکے. جو لوگ روزہ رکھے بغیر سوئیاں کھاتے ہیں وہ روزے دار کا حق مانتے ہیں, پھر بھی شام سے کھاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ 10-20 دن کا روزہ رکھ لے تیرا کام چل جائے گا. نہیں, تو نے ظلم کر کے میرے محبوب کے دل کو دکھایا. پہلے چل جاؤ میرے محبوب کے در پہ جا. توجہ چاہوں گا. آپ حج کو کیا معمولی چیز سمجھ رہے ہیں؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ٹور بڑھتا جا رہا ہے, نور گھٹتا جا رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ. پہلے یہ ہوتا تھا میاں بیوی اکٹھا ہوئے, شادی ہوئی, بھائی کہاں جاؤ گے؟ کہتے تھے حضرت کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں ہم دو رہیں تاکہ انس پیدا ہو جائے, تکلفات کی ساری دیواریں گر جائیں. اسی کو عربی میں انگلش میں ہنی مون کہتے. وہاں جاتے, پونا جائیں گے,
کشمیر جائیں گے یا اب بھائی کہاں جاؤ گے؟ حضرت ہم نے سوچا حرمین شریفین عمرہ کر لیں، یعنی اب عمرہ اسی کام کے لیے رہ گیا۔ پھر سوچ کی بات ہے، ذرا غور کیجیے، اسی کام کے لیے رہ گیا۔ وہ حرمین جنہیں دیکھ کے دل کعبہ بن جائے، سینہ قبلہ بن جائے، جہاں نفس کی دھجیاں اڑ جائے، جہاں دل کی دھڑکن کہنے لگے کہ دیوانہ نہ بن ہوش میں یا ان کے حرم میں، امکان ہزاروں ہے وہاں پہ ادبی کے، جہاں باجزید اور جنید بغدادی جیسے لوگ سانس روک کر کے حضور کو سلام پیش کرتے تھے کہ ہم سانس لیں گے تو ہماری آواز سے کہیں حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ ہو، وہاں ہم ہنیمون منانے جا رہے ہیں۔ ہماری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شادی کے بعد وہاں نہ جاؤ، انٹینشن چینج کرو، اس ارادے سے جاؤ کہ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات دیار حبیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ ارادہ بدلو، لینگویج بدلو، اسٹائل بدلو، آئیڈیالوجی بدلو، طریقہ بدلو۔ ذرا دیکھ، ایک حاجی صاحب چلے نڑیات سے احمد آباد ایئرپورٹ پہ، فاروق بھائی بڑی دلچسپ بات ہے آپ کے مطابق، چلے سفید سفید کپڑے میں لپٹے، ایک صاحب نے دیکھا ہے بابا نوٹ بندی کے بعد سے لگتا ہے بھی جمع نہیں معاملہ، کیوں کہ سفید سفید چادر تو کڑکی ہے، کہیں کڑکی نہیں ہے، میں اس لیے لپیٹا ہوں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے چلے، ایئرپورٹ میں پہنچے، وہاں نیت کیا، سب کچھ ہوا، فلائٹ میں بیٹھے، پہلی بار جہاز میں بیٹھے تھے، ایسے چکر چکر دیکھ رہے، ڈرے سہمے ہیں لیکن لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ فلائٹ اڑا تو منہ سے نکلا، لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لبیک تلبیہ پڑھ رہے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد جمع الحجاج جدہ میں پہنچے، بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے آتنکوادیوں کو دیکھا، کوئی تعویذ پکڑ کے کھینچ کے پھینک رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات شریف دیکھ کے پھینک رہا ہے، اور کہیں اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے متووں کے بدن میں آگ لگ گئی، یہ کیا ہے؟ مگر وہ حاجی صبر کر رہا ہے، جھگڑا نہیں کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ وہاں سے بس پہ بیٹھا، چیک پوسٹ پہنچا، انتظار کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ چیک پوسٹ سے آگے پہنچا، حرم پہنچا، ہوٹل میں سامان رکھا، تب تک مدیر ٹور نے کہا ہے حاجی صاحب متمتع ہو، پہلے چل کے عمرہ کر لو۔ حاجی صاحب حرم شریف میں پہنچے، مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوئے، رکن اسود سے شروع کیا اور پاگلوں دیوانوں کی طرح ایک گھر کا 7 چکر لگایا، 7 چکر لگایا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کیا مقام ابراہیم پر تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ پھر اللہ کی بندی جناب ہاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ سعی کی تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ بیچ میں گرین روڈ آتا تھا، میلے نخدرین تو رفتار بڑھا دیتے تھے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو کٹوایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، احرام اتارا، دوسرے دن نہا دھو کر پھر احرام حج پہنا اور بس پہ بیٹھ کر مینا کی طرف روا دوا ہے اور زباں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد وہاں پہنچے، نرم نرم گدے پہ سونے والا حاجی مینا میں دری اور چٹائی پہ لیٹا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ لیٹرنگ باتھ روم اٹیچ بیڈ روم میں سونے والا انسان وہاں جھاجرو کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، سنڈاس کے لیے نمبر لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جہاں فارغ ہونا ہے وہیں نہانا بھی ہے، مگر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے دن بس پہ بیٹھا اور مقام عرفات پہنچ گئے، جبل رحمت کے نزدیک سنت آدم علیہ السلام ادا کر رہا، دھوپ میں کھڑے ہو کے ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد وہاں سے چل کے ظہر اثر تو وہی پڑھا، مغرب کا وقت ہوا لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہے نبی نے یہاں نہیں پڑھا تھا، مزدلفہ میں پڑھا تھا، انتظار کر رہا ہے تاکہ مزدلفہ پہنچ کے پڑھوں اور خدا راضی ہو جائے۔ پیدل چلتا رہا، تھک ہار گیا لیکن چلتا رہا۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں مزدلفہ پہنچا، مغرب
بشا وہاں پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے. نیند کا جھونکا لگا تو کنکریاں بٹورنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے, اور نیند لگی تو اٹھ کر کے نفلیں پڑھنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس آیت کی تلاوت کرتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزار دی تاکہ خدا راضی ہو جائے. فجر کی نماز ادا کی, لیکن بیٹھا ہے سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. سورج نکلا تو آخری بار زباں پر تلبیہ اور لبیک کی صدا دیتا ہوں. پھر مینا میں پہنچا, جمرات کے پاس پہنچا, اور سب سے بڑے شیطان کو مارنا ہے, رمیہ جمرہ عقبہ کرنا, تو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے کود پڑا, نہ جان کی پرواہ کی نہ سنتان کی, تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد قربانی کرایا, اپنے بالوں کو کٹوایا, کرتا پاجامہ پہن لیا, لیکن طواف افاضہ کرنے مکہ پیدل گیا. پھر وہاں سے لوٹا, پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن اف نہ کیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد دوسرے دن مینا میں تینوں شیطانوں کو مارا, تیسرے دن بھی مینا میں تینوں شیطانوں کو مارا. اتنا سب کرنے کے بعد وہ بندہ حاجی بنا. کیا بنا؟ زور سے بولو. یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. اتنا کرنے کے بعد حاجی بنا, اور ایسا بندہ بنا کہ حضور نے فرمایا ایسا ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. ایک دم فری فرام سنس اینڈ ایولز, کمپلیٹلی پیوریفائڈ, ایک دم نیک صالح. مگر میرے دوستوں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جان کا ظلم ابھی مرا نہیں, اندر سے آواز دے رہا ہے, حاجی ایک رکن بھی باقی ہے, چل چل جاؤں گا در حبیب پہ چل. ارے وہاں پہنچ تو صحیح تاکہ تیری حج کی سند پر مصطفیٰ کی قبولیت کی مہر لگ جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ محبوب اے بندوں چلو, اگر تجھے دیکھ کے مصطفیٰ مسکرا دے, مسکرا دے, تو بخدا قیامت کے میدان میں حوروں کی لائن لگا دی جائے. بہت زور سے آہا آہا کہا حوروں کا نام سن کے. چلیے ٹھیک ہے, آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے تاکہ پھر وہاں پہنچ کے ہاں 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 کریں. آئیے مسکرا کر کے ذہن کو پھر وہی لائیں. ابھی بھی سوال وہی, راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حضور کے پاس گنہگاروں کو کیوں بلایا گیا؟ جان پہ اتیاچار کرنے والوں کو. کعبے میں کیوں نہیں کہا کہ جا کعبہ چلا جا تیرا کام چل جائے, نماز پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا, روزہ پڑھ کر لے تیرا کام چل جائے گا, حج کر لے تیرا کام چل جائے گا, زکات دے دے تیرا کام چل جائے گا. مینا میں نہیں بلایا, مزدلفہ میں نہیں بلایا, عرفات میں نہیں بلایا, جمرات پہ نہیں بلایا, ملتزم پہ نہیں بلایا, باب کعبہ پہ نہیں بلایا, مسعی پہ نہیں بلایا, مقام ابراہیم پہ نہیں بلایا, حتیم کعبہ پہ نہیں بلایا, میزاب رحمت پہ نہیں بلایا, جبل نور میں نہیں بلایا, جبل رحمت پہ نہیں بلایا, فلسطین میں نہیں بلایا, مسجد اقصی میں نہیں بلایا, مقام انبیاء پہ نہیں بلایا. ارے حد تو یہ ہے کہ مدینہ شہر میں بھی نہیں بلایا. بلایا تو محبوب کے پاس. کہا کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے, لیکن ایک آسان وجہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا. آسان وجہ کی کہ ایک چیز ہوتی ہے اصل, اور ایک ہے اس اصل کا جانشین, اس کا وائس ریجنٹ, اس کا ڈپٹی, اس کا خلیفہ. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ There is no نماز without وضو. لا صلاۃ بدون وضو. خیر یہاں تو پانی ہے, ادھر سابرمتی ہے, ادھر مہی ساگر ہے, ادھر تاپری گیلا, جانے کیا کیا ہے. بن مانگے پانی ہے, اتنی اللہ کی مہربانی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. لیکن کبھی آپ اجمیر کے آگے جاؤ, پالودی پوکھرن, دور دور تک کہیں پانی نہیں, مٹی ہے, دھول ہے یا پھر ریت.
اور نماز کا سمے ہو جائے تو کیا کرو گے؟ ہاں ہے مسئلہ پتا ہے؟ ماشاءاللہ تیمم کیا پڑھیں گے؟ بس پتا ہے لیکن کرنے کا موقع نہیں ملتا، انشاءاللہ ملے گا، کبھی جاؤ تو ادھر آئیے تیمم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ جانشین ہے، اس کا اترادھیکاری ہے، اس کا وائس ریجنٹ ہے، اس کا ڈپٹی ہے، اس کا نائب ہے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جانشین کس کا ہے، اترادھیکاری کس کا ہے۔ تو جو کام ہم وضو سے کرتے ہیں وہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے بولیے کریں گے۔ نماز وضو سے پڑھتے ہیں، پانی نہیں ہے تو تیمم سے پڑھیں گے۔ قرآن وضو سے چھوتے ہیں، پانی نہیں تو تیمم سے چھویں گے۔ جو کام وضو سے کرتے ہیں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے کریں گے۔ اسی لیے نبی کے پاس بلایا، کعبے پہ نہیں بلایا، کیونکہ کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، ملتزم کا کوئی خلیفہ نہیں، میزاب رحمت کا کوئی خلیفہ نہیں، حتیم کا کوئی خلیفہ نہیں، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، مسا کا کوئی خلیفہ نہیں، جمرات کا کوئی خلیفہ نہیں، مدینہ شہر کا بھی کوئی خلیفہ نہیں۔ بلایا تو اپنے محبوب کے پاس، مطلب صاف، گویا کہا جا رہا ہے ظالموں اگر مدینے تک آ سکتے ہو تو میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ، اور اگر وہاں تک آنے کی ہمت نہیں ہوتی تو ان کے محبوب غوث اعظم کے در پہ چلے جاؤ۔ اگر رسول کے در تک جا سکتے ہو تو جاؤ، لیکن اسے پتا ہے کہ بھارت کے غریب کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے۔ آواز آئی غریبوں گھبراؤ مت، اگر رسول کے در تک جانے کا مال نہیں ہے تو اجمیر میں عطائے رسول کے در تک چلے جاؤ، کیونکہ غریب نواز نبی کے جانشین۔ مطلب صاف ہے کہ کہا جا رہا ہے اے ظالموں اگر ظلم کو مٹانا ہے اور حضور تک تیری رسائی نہیں تو ابو بکر کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ عمر کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ عثمان کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ علی کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ حسن کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ حسین کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ محمد زین العابدین کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ محمد باقر کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ جعفر صادق کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ موسیٰ الکاظم کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ امام علی بن موسیٰ الرضا کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ امام جواد کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ امام ہادی کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ امام حسن العسکری کا دامن تھام لو، نبی کے خلیفہ۔ ارے قادریوں مایوس کیوں؟ جان پر ظلم بڑھ گیا ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ غوث اعظم، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدونا محی الدین، ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا دامن تھام لے۔ وہ نبی کے جانشین بھی ہیں، ان کے دل نشین بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے اترادھیکاری بھی ہیں، اور ایسے اترادھیکاری کہ ذرا بغض کی اینک پھینک کے تو دیکھ، محبت کا چشمہ لگا کے ذرا بغداد والے میرا کو دیکھ تو صحیح۔ رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی کہ عبد القادر کا چہرہ ہے، مگر دل بولے گا مصطفیٰ کا جلوہ نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد مخدوم سمنانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی تو میں بغداد پہنچا ہوں، اس لیے میں ایک بات اس حوالے سے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی ایک دلیل پیش کر دوں تاکہ جو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں انہیں اس دلیل کی روشنی میں دین مل جائے۔ توجہ ہے نا آپ لوگ؟ ہر ولی صدیق، اور یہ بات میں اپنے گھر سے بولنا ہوں،
یعنی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مکتوبات میں سے یہ گلبرگہ کی سرزمین تھی، اور آپ کے مرید و خلیفہ مخدوم پاک تھے حضرت خواجہ سعد الدین زنجانی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار گلبرگہ میں اشرفی. ان کی دعوت پہ آپ گلبرگہ گئے، اور وہاں جب پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء بھی ابو المکارم ہیں، حضرت شیخ کبیر عباسی ہیں، عبدالرزاق نور العین ہے، بابا حسین ہے، حضرت نظام الدین یمنی ہے، جنہوں نے لطائف اشرفیہ کو ترتیب دیا. مخدوم پاک تقریر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایسے ممبر سجا تھا، اور ایسا نہیں تھا اس زمانے میں، جیسا ہوتا تھا ویسا. اور تقریر کا ٹاپک کیا تھا؟ سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ. ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج پر. سمجھ گئے کیا وہی؟ چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. ولایت کا سلوک، ولایت کا چلن نبوت کے پتھ پر. تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. مخدوم پاک نے فرمایا ہر ولی صدیق. یہ جب ولی کے ساتھ صدیق کہا جاتا ہے تو اس سے جو ان اولیاء کی کیٹیگری مراد دی جاتی ہے جنہیں اللہ کی حکومت سے سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں، جیسے یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نجبہ ہے، یہ رجبہ ہے، یہ مجذوب ہے، یہ سالک ہے. یہ اس ٹائپ کے جو ٹائٹل جو حکومت کے پورٹ فولیوز جو منترالے بڑھتا ہے، تو جن اولیاء کو پورٹ فولیوز دیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین. کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا درجہ شہداء سے بھی بلند ہے، شہداء سے بھی اوپر ہے. اب جب شہداء سے اوپر ہے تو سید الشہداء. امام حسین صرف اس لیے ہم سے بڑے نہیں ہیں کہ وہ صرف سید الشہداء ہیں، وہ سید الشہداء بھی ہیں، سید الصدیقین بھی ہیں. وہ صدیقیوں میں بھی افضل ہیں، شہیدوں میں بھی افضل. ڈبل کیٹیگری ہو تو اوسم ذات ہے، وہاں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہاں کہ سرکاری پورٹ فولیوز مل رہا ہے، ان کے بارے میں سرکار مخدوم پاک تقریر کر رہے تھے. بولتے بولتے فرمایا ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت دھیرے بولے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، جب نہیں سمجھے تو دھیرے ہی بولو تاکہ میں پھر دوہرا سکوں اور اس کے دوسرے جو پریائے واچی ہیں وہ پیش کر سکوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے. آدھے لوگ آدھے سے تو تھوڑی کمی ہے جن کو سمجھ میں. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے. چلیے میں ایک ایسا اتنا آسان کر دوں کہ اسٹیج سے لے کے ادھر چیئرمین حضرات تک سب ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ سایہ ہوتا ہے تو میں سوچتا پھر جب نہیں سمجھ میں آیا سایہ تو پھر نڑیاد یہ نورانی کیوں آیا؟ اور ایسا سایہ ہوتا ہے، ایسا پرتو ہوتا ہے، ایسا شیڈو ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ پرتو ہے اس نبی کے معجزات کرامت کے روپ میں اس ولی سے صادر ہوتے ہیں. یعنی جو اس سے معجزہ ہوا وہ وہی چیز اس سے کرامت کی شکل میں. بات کرتے 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 میرے سرکار مخدوم پاک نے صرف ایک مثال دی، حضرت شیخ نجم الدین کبرا کی. کیونکہ یہ ان پر ایک جذبی کیفیت ہوتی ہے، مجذوب. بعض نے ان کو نجم الدین قلندر بھی کہا. فرمایا یہ پرتبے موسیٰ کلیم اللہ. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جتنے بھی مجذوب ہیں بابا، جیسے حضرت موسیٰ سہاگ ہیں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ پرتبے موسیٰ کلیم اللہ، اسی لیے تو موسیٰ سہاگ ہیں. کیونکہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو پرتو ہوتا ہے اس کی شان ہی یہ ہے کہ اس کی عقل فیل ہو جاتی ہے. وہ تو صفت کی تجلی دیکھتے ہی غش کھا کے گر جاتا ہے. فخر موسیٰ صعقا.
تو یہ شان جو جذبی پیدا ہوتی ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. چنانچہ جو بیٹھے تھے ان سے مخدوم پاک نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، شیخ نجم الدین کبرا نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا. انہوں نے مارا تو پانی کا دھارا نکلا، انہوں نے مارا یہاں بھی پانی کا دھارا نکلا. انہوں نے مارا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے مارا تو ان کی کرامت کہلائی. اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، کہ جب کوئی ولی صدیق ایسا سلوک کرتا تو چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے. چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ. بات چل رہی تھی، بہت سارے محققین نے فرمایا حضرت غریب نواز کے بارے میں سرکار کے کہ آپ پر طبع ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی شام چھوڑ کر کے مکے کے بنجر میں آئے، یہ بھی سنجر چھوڑ کے اجمیر کے بنجر میں آئے. انہوں نے بھی توحید کا نغمہ بجایا، انہوں نے بھی توحید کا نغمہ بجایا. انہوں نے کعبے کو مرکز انسانیت بنایا، انہوں نے اجمیر کو مرکز انسانیت بنایا. تبھی تو کسی نے کہا تھا بانداز نبوت، نبی نہیں لیکن نبی کی طرح بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستان خواجہ. بھارت میں تو نہیں آئے نبی ہمارے، جسمانی طور پہ بائیولوجیکلی نہیں آئے، لیکن خواجہ ایسے آئے کہ چہرہ خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا تھا. میں ادھر جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف یہی بات چل رہی تھی تو تب تک حضرت شیخ ابو المکارم اور حضرت شمس الدین فریاد رس، یہ مخدوم پاک کے وہ خلفاء تھے جو آسمان میں اڑتے تھے. حضرت مخدوم مشرف کے وہ خلیفہ جو آسمان میں، ان کو بحر زخار میں لکھا ہے حضرت ابو الخیر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مخدوم پاک کے بڑے اسپیشل خلیفہ. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ اڑ کے مکے جاتے تھے، زمزم لے کے آتے تھے، اسی سے سرکار وضو کرتے تھے. اصحاب طیر میں سے تھے، ان کو اصحاب طیر کہا گیا. اڑتے تھے، کھڑے ہوئے کہا حضور آپ کس کے پرتو، آپ بھی تو ولی صدیق ہیں، سرکاری عہدہ آپ کے پاس بھی ہے، محبوب یزدانی ہیں آپ، غوث العالم ہیں آپ، القطب الاعلیٰ ہیں، قدوۃ الکبریٰ ہیں، سرکار آپ کس کے پرتو. اتنا سننا تھا میرے اشرف کے مزاج پر ایک انقلاب آیا، چہرے پر جمال اور جلال کا مشترکہ رنگ آیا. ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، الحمدللہ کہہ کر ایک لمبی سانس لی اور پھر یوں گویا ہوئے، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں اشرف کی جان ہے، انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. کیا فرمایا میں؟ اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی سنیاسی اولیاء اللہ، تارک السلطنت، تارک الدنیا، یا جنہوں نے شادی بیاہ نہیں کیا، وہ سب حضرت عیسیٰ کے پرتو. اتنا سنت. تب تک آپ کے خلفاء کھڑے ہوئے، سب کے سب کا حضور ہم جانتے تھے، سرکار ہم جانتے تھے، بس آپ سے سننا چاہتے تھے. ہم جانتے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ کے پرتو، ان کے سارے معجزات کرامت کی شکل میں ہم آپ سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا. ان کے ہاں بھی پینا نہ پینا پینا ہو گیا، آپ کے ہاں بھی نہ پینا پینا ہو گیا. وہاں بھی مبروس آیا، سفید داغ والا اچھا ہو گیا، یہاں بھی آیا اچھا ہو گیا. ان کو وہ بھی شفا خانہ، ان کے پاس بھی آپ کے پاس بھی، وہ بھی مسیح آپ بھی مسیح، وہ بھی مریضوں کے مسیحا آپ بھی مریضوں کے مسیحا. انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی. انہوں نے بھی دنیا کو لات مارا، چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے. آپ نے بھی سلطنت کو لات مارا کہ چوتھے پہنچ گئے. ہم جانتے تھے، لیکن بس ہم آپ سے سننا چاہتے تھے. اب توجہ کے ساتھ، اے نڑیاد اور قرب و جوار کے اس ٹھنڈے موسم میں گرمی کے ساتھ بیٹھنے والے سنیوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں آج کی موجودہ جماعت کی بات کریں، جب کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتبے موسیٰ کلیم اللہ،
جب آج ہماری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں جو مرتبہ عیسیٰ روح اللہ، تو سنیو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو مرتبہ آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ مرتبہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، غوث پاک فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا، مگر اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، عبد القادر جیلانی نے قدم ناز محمدی پر اپنی ولایت طے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ تبھی تو عشق نے کہا جس طرح، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جس طرح رسولوں میں، کن میں؟ رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال۔ یہی that was the main reason why، یہی وجہ تھی کہ حکم ہوا، معمور ہوئے اس بات کے لیے کہ اے عبد القادر وقت آ گیا، now you have to endeavor among the people۔ اب اعلان کر دو، you have to make اعلان that you are the supreme ولی in entire اولیاء۔ اعلان کر دو کہ تمہارا پاون پوتر چرن ولیوں کے کاندھے پر ہے۔ میرے غوث نے بغداد کی مسجد میں اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ آج اگر پیر صاحب کہہ دیں، چاہے بیچارے بہت اچھے پیر کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پر ہے، تو دو چار سوشل میڈیا والے نوجوان کھڑے ہو جائیں گے بابا ہاتھی دیا وہیں تک رکھو، گردن تک نہ جاؤ۔ مگر جب غوث اعظم نے کہا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، there was no anyone who denied، کسی نے انکار نہیں کیا، جس نے جہاں سنا گردن جھکائی۔ رکن الدین شامی نے سنا گردن جھکا دی، بہاؤالدین نقشبندی نے سنا گردن جھکا دی، حضرت شہاب الدین سہروردی نے سنا گردن جھکا دی، حضرت ابن عربی محی الدین نے سنا گردن جھکا دی، حضرت دادا علی حجویری نے سنا گردن جھکا دی، اغواس نے سنا گردن جھکا دی، اقتاب نے سنا گردن جھکا دی، اوتاد نے سنا گردن جھکا دی، ارباب نے سنا گردن جھکا دی، ابدال نے سنا گردن جھکا دی، رجبہ نے سنا گردن جھکا دی، نقبہ نے سنا گردن جھکا دی، نوجبہ نے سنا گردن جھکا دی، سالکین نے سنا گردن جھکا دی، علماء ربانیین نے سنا گردن جھکا دی، مجازیب نے سنا گردن جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی۔ ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب خراسان کی چوٹی پہ بیٹھا ایک درویش، یعنی کوئی اور نہیں، خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آلِ رسول، خواجہ ہندوستان، والی بے کساں، خواجہ معین الدین، حسن سنجری اجمیری غریب نواز، خراسان ایران کی چوٹی پر، کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کر ضرب اللہ لگا رہے ہیں۔ کان میں آواز آئی قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو سنیو، راجہ تو راجہ، میرے خواجہ نے بھی انکار نہیں کیا، کہا بلکہ کیا کہا، الفاظ ہے، علامہ طیفوری فرماتے ہیں، فرمایا غریب نواز نے صدقت یا عبد القادر، صدقت یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ ارے آپ گردن کی بات کرتے ہیں، بل علی عینی و رأسی، بلکہ آپ کا چرن تو ہمارے سروں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے، کسی نے کہا دل پر ہے، کسی نے کہا جگر پر ہے، کسی نے کہا دھڑکن پر ہے، کسی نے کہا سینے پر ہے۔ ارے فاسق آج تک نہ سمجھ سکے، مگر بریلی میں ایک عاشق ابن عاشق نے ایسا سمجھا کہ دامن مراد پھیلا کے کہا
ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم وہ۔ مفتی اعظم ہند عاشق ابن عاشق، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے کسی ضرور کہو، کسی نے، کسی میں بڑا دم، کسی نے، no one has denied، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے تھے، اللہ کرے سمجھ لیں، سب دیکھ رہے تھے کہ قدم تو عبد القادر کا ہے مگر اس میں دم مصطفیٰ کا۔ قدم تو عبد القادر کا ہے لیکن دم، یہی وجہ ہے کہ جب مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے پیروں کی گردنیں جھکی، چشتیوں نے دیکھا غریب نواز کی گردن، سہروردیوں نے دیکھا شیخ عمر شہاب الدین کی گردن، نقشبندیوں نے دیکھا بہاؤ الدین نقشبند کی گردن، سب کی گردنیں جھکی ہیں، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے سنیوں نے فیصلہ کر لیا کہ سب تو پیر ٹھہرے، تم بڑے پیر ٹھہرے، تم بڑے پیر ٹھہرے، تم ساڈے پیر بھی ہو، وڈے پیر بھی ہو، ہمارے بھی ہو، جہان کے بھی ہو، بڑے پیر ہو۔ اور سب نے فیصلہ کر لیا، اے غوث پاک، جب تک ہماری نسلیں زندہ ہیں ہم شفقت اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی نیاز فاتحہ تو بھول سکتے ہیں، لیکن اے غوث آپ کی 11ویں ہماری نسلیں بھی نہیں بھولیں گی۔ ہم صبح قیامت تک مناتے رہیں گے، کیونکہ آپ مل گئے تو مصطفیٰ مل گئے، آپ جس کے ہو اسی کے نبی ہیں۔ تو اب دل تھام کر کے جب کھڑے ہونا تو یہ سوچ کر کہ اگر جان پر ظلم کر لیا ہے تو دستگیر دو جہاں غوث اعظم کا دامن پکڑ لو اور ایسے بندے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری بندگی پہ ناز کریں، ایسے امتی بن جاؤ کہ لوگ تمہاری محبت پہ ناز کریں۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبتیں اور ان کی اتباع اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك سرورا شاہ کریما دستگیرا دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حب لی امتی کا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔
وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وعلماء أمتك وشهداء ملتك أجمعين وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا، تو اس جلسہ بنام غوث اعظم پیر اہل پیر دستگیر، یہ جو نڑیاد کے غیور سنیوں نے اپنی رات، اس ٹھنڈی رات میں بھی ایمان کی حرارت کے ساتھ شرکت فرما کے منعقد کیا، مولا اس تقریب سعید کو قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب اپنے کرم سے قبول فرما، اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، توشہ آخرت بنا. اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف دونوں پیدا فرما. اے اللہ تو ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے. اپنے محبوب کے صدقے میں ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے. عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ایسا غلام بنا دے جیسا میرے غوث کو پسند ہے. ایسا مرید بنا دے جیسا پیر کو پسند ہے. مالک و مولا تو ہمارے سینوں سے کینوں کو دور کر دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نور، قدموں میں ثبات عطا فرما، اپنے محبوبین کی سچی چاہتیں عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما، جو گزر گئے تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اس انتہائی پرفتن پرآشوب دور میں اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، حضور سلطان الہند غریب نواز کے صدقے میں ہندوستانی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک و مولا تو یہ مدینہ الاولیاء احمد آباد کے قرب میں یہ آبادی ہے، ان اولیاء احمد آباد کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. بالخصوص مالک و مولا ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسری روزگار فرما، تنگ حال ہیں تو ان کی تنگی کو دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں انہیں ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما، اور بچیاں اگر رشتہ درکار ہے تو دست غیب سے اچھے موافق رشتے عطا فرما. مالک و مولا جو لوگ جو علماء دین اور سنیت کا جھنڈا اٹھا کے یہاں ایوان باطل میں گھس کر احقاق حق اور ابطال باطل کا کام انجام دے رہے، مولا ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اس پوری بستی کو اور بالخصوص یہاں کے اہل سنت کو اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھ. حسد حاسدہ سے بچا، ظلم ظالمہ سے بچا، آبرو عزت کی حفاظت فرما. بالخصوص محدث اعظم مشن جو یہاں چل رہا ہے، حضرت برادر طریقت جناب سید صلاح الدین بابا کی سرپرستی میں مولا اسے ترقی عطا فرما، بالی عروج عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وبحرمت الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم.